بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر۔ پاکستان میں صرف 3 دن رہ گئے ہیں عام انتخابات آنے میں، لیکن یہ عام انتخابات جو فزیکلی اور پرانے کئی صدیوں سے ایک جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، اس طرح کا طریقہ کار ترقی یافتہ ملکوں میں اپنایا جاتا تھا، جیسے یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، یورپ، جرمنی، فرانس وغیرہ۔ لیکن پاکستان میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو عوام ہے، جو پولنگ اسٹیشن کا سسٹم میں ڈسکس کر رہا ہوں، پولنگ اسٹیشن اسکولوں میں بنائے جاتے ہیں، فزیکلی طور پر جانا پڑتا ہے عوام کو اور ووٹ کاسٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا یہ برادری سسٹم میں بٹا ہوا ہے، عوام اتنی باشعور نہیں ہے، جہلیت بہت زیادہ ہے، لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے، شعور اور جو لٹریسی ریٹ 100% بھی نہیں ہے، 60% ہے، تو صرف وہ افراد ہیں جو صرف اردو کو پڑھ سکتے ہیں، تو تاریخ کا علم تو میرے خیال سے 10% عوام کو بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے کہ جب پولیٹیکلی ڈائنامکس اور میکینکس کی سمجھ آ جانی چاہیے، تب عوام کو اس طرح کا سسٹم جو فزیکل پولنگ اسٹیشن پر جا کر مہر لگانا کسی بھی انتخابی نشان پر، تو یہ جو ہے، لیکن یہ جو پولنگ اسٹیشن فزیکل بنے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کے لیے جو فائدہ مند نہیں ہے کسی صورت، جمہوریت کے لیے، عوام کی خوشحالی کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے یہ کبھی بھی سود مند ثابت نہیں ہوں گے۔ اور یہ جو فزیکل اسکولوں میں یا جہاں بھی پولنگ بوتھ بنتے ہیں، پولنگ اسٹیشن بنتے ہیں، یہ ختم کر کے ورچوئل جو پولنگ اسٹیشن ہے یا الیکٹرانک ووٹنگ ہے یا انٹرنیٹ ووٹنگ ہے یا آن لائن ووٹنگ ہے، اس کا اجرا کرنا ہوگا۔ اور اس کے اجرا کے لیے ہماری پہلے عوام کو 100% لٹریسی ریٹ عوام کا کرنا ہوگا پاکستان کا، اور 100% شہریوں کے پاس انٹرنیٹ تک رسائی ممکن بنانا ہوگی۔ گلگت اور کشمیر تو ٹھیک ہے، الگ ایک ریاستیں اور صوبہ ٹیریٹری ہیں، 4 صوبوں میں، بلوچستان میں، کے پی کے میں، آلموسٹ ہر جگہ پہ انٹرنیٹ ہے، لیکن کئی جگہ پہ ہے جہاں کے پی اور بلوچستان کے بہت سارے ایسے اضلاع ہیں جہاں انٹرنیٹ ٹھیک نہیں ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اندرون سندھ میں جہاں پہ غربت بے شمار ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، اور گاؤں میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو آج کل تو فیس بک اور انٹرنیٹ کا دور ہے، اتنے زیادہ بھی ان پڑھ نہیں اور جاہل نہیں ہے کہ ان کو ایک ووٹ کاسٹ کرنا ہی نہ آئے۔ آج ہر بندہ جو ہے وہ جائز کیش یوز کر رہا ہے، لیکن جو ہے میرا ٹارگٹ دیہاتوں میں ہے، اور یہ دیہات یہ نہیں ہے کہ لاہور سے یا آپ باہر یا شیخ پورہ سٹی سے آپ تھوڑا دور جائیں وہ والے دیہات، وہ نہیں ہے۔ اندرون سندھ جو دور دور تک جہاں پہ لوگوں کو شعور نہیں ہے، جیسے تھر کے بچے ہیں، چولستان کے لوگ ہیں جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، ان لوگوں کو جب ہم اب 100% ایجوکیشن نہیں دیں گے، ان کو ہم انٹرنیٹ کی سہولیات نہیں دیں گے، ہر ایک کے پاس سمارٹ فون، ہر ایک کے پاس لیپ ٹاپ ہونا ضروری ہے، تو یہ پاکستان کو یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ کرنی ہی ہوگی، اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں 1 کروڑ، ان کو بھی الیکٹرانک ووٹنگ میں شامل کرنا ہوگا۔ اور اس کا کیا فائدے کیا ہوں گے؟ دیکھیں، اس کے فائدے یہ ہوں گے کہ، اور دوسرا ایک الیکٹرانک ووٹنگ ہے، اور جو انتخابی مہم جو انتخابی مہم ہے، الیکشن کمپین ہے، تو اس کا جو آغاز ہے وہ الیکٹرانک یعنی کہ ورچوئل الیکشن کمپین کا آغاز کرنا ہوگا ہمارے پاکستان کو، اور اس کے لیے لیجسلیشن بھی بنانا ہوں گے پارلیمنٹ میں، کیونکہ وہ غریب اور لوئر مڈل کلاس لوگ جو وہ انتخابی جو اربوں کروڑوں روپے کے ایک ایم پی اے تھانہ کچہری کی سیاست کر کے لوٹتا ہے، کرپشن کرتا ہے، یہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا، لوٹ مار کا خاتمہ ہوگا، جرائم پیشہ افراد، لینڈ لارڈ افراد جو ہوتے ہیں، جگیردارانہ جو نظام ہے پنجاب اور سندھ بلوچستان میں، اس کا خاتمہ ورچوئل الیکشن کمپین کے ذریعے ممکن ہوگا۔ اس پہ پابندی لگا دینی چاہیے کہ جو 40 گاڑیاں پراڈو لینڈ کروزر لے جا کر وہ گاؤں میں دور افتادہ لوگوں میں اپنا مرعوب کرتے ہیں غریب لوگوں کو، اور وہ کہتے ہیں ہمیں ووٹ دو، اور وہ ہماری ذہنیت یہ کلچر کو، ڈسکریمنیشن کا کلچر جو ہے وہ ایک لیڈ کلچر کو یہ پروموٹ کرتے ہیں، جو کہ انگریزوں نے یہ کلچر ادھر انٹروڈیوس کروایا تھا، جبکہ اپنے ملکوں میں
اس طرح کا کلچر انہوں نے انٹروڈیوس نہیں تھا کروایا، صرف اس لیے کہ ہمارا معاشرہ اور سماجی جو نارمز ہیں ہماری وہ تباہ کرنے کے لیے، سیاسی اور سماجی طور پر ہمیں تباہ اور تباہ کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کیا تھا۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمیں اس سے باہر نکلنا ہوگا، اور جو ہیں یہ ورچوئل کا قانون بھی، ورچوئل الیکشن کمپین کا بھی ہمیں قانون بنانا ہوگا، اور ورچوئل ووٹ کاسٹنگ کا بھی قانون بنانا ہوگا۔ تو جو بھی الیکشن کمپین کرنی ہے، آپ نے جلسے کرنے ہیں، آپ یوٹیوب پہ کریں، آپ فیس بک پہ کریں، آپ پی ٹی وی پر آ کر ساری پارٹیاں جتنی بھی ہوں گی ان کو اپنا منشور اور ویژن وہ اپنا پیش کریں، ساروں کو برابر موقع ملے۔ نہ ہی جلسے ہونے چاہیے، نہ ہی انتخابی مہم ہونی چاہیے، اس سے انوائرمنٹ کا بھی ہوگا، گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، فیول بھی کم لگے گا، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی کم نکلے گی، جو ہے اس کے کئی گنا زیادہ پیسے بھی نہیں ہوں گے، کرپشن بھی نہیں ہوگی۔ اگر ایک ایم این اے کروڑوں روپے لگا کے آتا ہے تو وہ یہ نہیں اسے تکلیف ہوگی کہ میں نے 30 کروڑ لگا کے آیا تو میں نے اب 90 کروڑ نکالنے ہیں یا 30 ارب نکالنے ہیں، اس کا یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا۔ تو جب بغیر پیسوں کے آپ ایک جمہوریت اور ایم این ایم پی یہ بنیں گے تو آپ کو پھر یہ سوچ بہت کم آئے گی کہ آپ نے لوٹنے اور کرپشن بھی کرنی ہے۔ تو جو پاکستانی اس میری رائے پر، ہماری تجویز پر، ہمارے منشور ہے یہ، ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ جمہوری سرکار پارٹی کی آئے گی جب ہم تو یہ لیجسلیشن انشاءاللہ کریں گے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم حکومت سے آنے سے پہلے ہی ہم گورنمنٹ کو مجبور کریں اور عوامی ایک رائے پیدا کریں کہ یہ کریں۔ یہ شعور جو ہے وہ ہماری عوام میں لانا ہوگا، ایک نئے طریقے جو وقت کے ساتھ نہیں چلتا، جدید تقاضوں کے ساتھ نہیں چلتا، وقت اسے جو ہے نا کچل دیتا ہے، تو ہماری عوام کو بھی یہ کچل دے گا۔ اگر آپ یہ سیاسی نظام میں تبدیلی چاہتے ہیں تو ہمارا ساتھ دیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔